السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان پھر سے حاضر ہوا ہوں دا ریئل ہسٹری RH چینل لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو اچھی لگتی ہوگی۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا۔ آج کے کردار میں سلطان صلاح الدین ایوبی علی بن سفیان نیا امام جو یہودی امام بن کر آیا ہے، اس کے ساتھ 2 لڑکیاں۔ میں امیر مصر کے دربار میں حاضری دوں گا اور اس کی خدمت اقدس میں جہاد کا سیاہ نقطۂ نظر واضح کروں گا۔ امیر مصر صلاح الدین ایوبی نے سیاہ جہاد شروع کر رکھا ہے جو جہالت اور بے علمی کے خلاف ہے۔ اس نے خطبے سے خلیفہ کا نام نکال کر بہت بڑا جہاد کیا ہے۔ اس نے مدرسے کھول کر بھی جہاد کیا ہے، لیکن مدرسوں میں یہ خرابی ہے کہ جہاں مذہب اور معاشرت کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں عسکری تربیت بھی دی جاتی ہے۔ بچوں کو خدا کے نام پر غارت گری کی سبق دیے جاتے ہیں، انہیں تیز زنی اور تیراندازی بھی سکھائی جاتی ہے۔ جب تم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تلوار اور تیر کمان دو گے تو انہیں یہ بھی بتاؤ گے کہ ان سے وہ کسے ہلاک کریں۔ ظاہر ہے کہ تم انہیں کچھ انسان دکھاؤ گے اور کہو گے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، انہیں ہلاک کرو۔ عالم کی آواز میں ایسا تاثر تھا اور اس کے دلائل میں اتنی کشش تھی کہ سننے والے مسحور ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے کہا، اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ گے، کیونکہ اپنے بچوں کو غلط راستے پر ڈالنے والے تم تھے۔ تمہیں جنت میں اپنے بادشاہ اور فوجوں کے سالار نہیں لے جائیں گے، پیش امام اور وہ عالم دین لے جائیں گے جن کے ہاتھ میں مذہب اور علم کی قندیل تھی۔ تم دنیا میں ان کے پیچھے چلو گے تو وہ روز قیامت بھی تمہیں اپنے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ روز قیامت جس کے ہاتھ انسان کے خون سے لال ہوں گے، اسے ساری عمر کے اچھے اعمال اور ساری عمر کی نمازوں کے باوجود دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک نقطہ اور سمجھ لو، تم زکوٰۃ بیت المال کو دیتے ہو، بیت المال حاکم وقت کا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ غریبوں اور ناداروں کا حق ہے، حاکم وقت غریب اور نادار نہیں ہوتا۔ تمہاری زکوٰۃ جو بیت المال میں جاتی، اس سے گھوڑے اور ہتھیار خریدے جاتے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے کے کام آتے ہیں۔ لہذا جو فرض ادا کر کے تم جنت میں جا سکتے ہو، وہ فرض ادا کر کے بھی تم دوزخ میں ٹھکانہ بناتے ہو۔ لہذا زکوٰۃ بیت المال میں نہ دو۔ عالم نے موضوع بدلا اور کہا، بہت سی باتیں عام ذہن کے انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی، انہیں بتاتا بھی کوئی نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے اندر ایک حیوانی جذبہ ہے؟ کیا تم عورت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ کیا یہی جذبہ نہیں جو تمہیں بدکاری کے اڈوں پر لے جاتا ہے؟ یہ جذبہ خدا نے خود پیدا کیا ہے، یہ کسی انسان کا پیدا کردہ نہیں۔ تم اس کی تسکین کر سکتے ہو، اس لیے خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ بیک وقت گھر میں 4 بیویاں رکھو۔ اگر تم غریب ہو اور ایک بیوی بھی نہیں لا سکتے تو کسی عورت کو اجرت دے کر اس حیوانی جذبے کی تسکین کر سکتے ہو جو تم میں خدا نے پیدا کیا ہے، اور انسان اسی جذبے کی پیداوار ہے۔ مگر بدی سے بچو، 1-1 2-2 3-3 4-4 بیویاں گھر میں رکھو۔ ان بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو گھروں میں چھپا کر رکھو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جوان لڑکیوں کو بھی عسکری تربیت دی جا رہی ہے اور انہیں بھی گھڑ سواری اور شتر سواری سکھائی جا رہی ہے۔ زنانہ مدرسوں میں انہیں زخمیوں کی مرہم پٹی اور انہیں سنبھالنے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں تاکہ وہ میدان جنگ کے زخمیوں کو سنبھالے اور اگر ضرورت پڑے تو لڑے بھی۔ یہ ایک بدعت ہے، اپنی لڑکیوں کو اس بدعت سے بچاؤ۔ یہ باتیں اپنے ان دوستوں اور پڑوسیوں کو بھی سناؤ جو مسجد میں نہیں آتے۔ خدا کے احکام اور کارناموں میں مت دخل دو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عالم نے درس ختم کیا تو سامعین جن کی تعداد اتنی ہو گئی تھی کہ بہت سے لوگ پیچھے کھڑے تھے، مسجد میں بیٹھنے کو جگہ نہ تھی۔ لوگ اٹھ کر عالم سے ہاتھ ملانے اور جانے لگے، بعض نے اس کے ہاتھ چومے، جھک کر مصافحہ تو ہر کسی نے کیا، ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے۔
सिर्फ 2 आदमी आलिम के सामने बैठे रहे। उनमें से एक वो आदमी था जिसने कहा था कि मुझे जिहाद के मुतालिक बताइए। उस आदमी ने लंबा चोगा पहन रखा था, सर पर छोटी सी पगड़ी और उस पर चौड़ा फूलदार रुमाल पड़ा हुआ था। उसकी दाढ़ी लंबी और स्याह और मूछें घनी थी। लिबास से वो दरमियाना दर्जे का आदमी मालूम होता था। उसे एक आंख पर हरे रंग का पट्टी नुमा कपड़ा था जो 2 धागों से उसके सर के साथ बंधा था। उस कपड़े ने उसकी एक आंख ढांप रखी थी। आलिम के पूछने पर उसने बताया था कि उसकी ये आंख खराब है। दूसरे आदमी का लिबास भी मामूली सा था, उसकी भी दाढ़ी लंबी और घनी थी। मस्जिद में आलिम के पास यही 2 आदमी रह गए थे। उनके साथ 6 और आदमी थे जो जिहाद का दरस लेने आए थे। वो मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़े थे, शायद अपने साथियों के इंतजार में थे। क्यों, तुम्हारा शक अभी रफा नहीं हुआ? आलिम ने मुस्कुराकर उन दोनों से पूछा। मेरा ख्याल है शक रफा हो गया है, आग की हरी पट्टी वाले ने जवाब दिया। हम शायद आप ही की तलाश में हैं। हमने आधा मिस्र छान मारा है। हमें मस्जिद का महल वकू और निशानियां गलत बताई गई थी। क्या आधे मिस्र में तुम्हें मुझसे बेहतर कोई आलिम नहीं मिला? तलाश जो सिर्फ आपकी थी, उस आदमी ने जवाब दिया। क्या हम स्याह जगह आ गए हैं? आपका दरस बताता है कि हम आप ही की तलाश में थे। मालूम नहीं मौसम कैसा रहेगा। आलिम ने बाहर की तरफ देखा और बेतवज्जही के अंदाज से बोला। हरी पट्टी वाले ने कहा, बारिश आएगी। आलिम ने कहा, आसमान बिल्कुल साफ है। हरी पट्टी वाले ने कहा और कहका लगाया, हम घटाएं लाएंगे। आलिम मुस्कुराया और राजदारी से पूछा, कहां से आए हो? 1 महीने से हम इस्कंदरिया में थे, उस आदमी ने जवाब दिया। इससे पहले शुबक में थे। मुसलमान हो? फिदाई, हरी पट्टी वाले ने कहा। अभी मुसलमान ही समझो। और वो अपने साथी के साथ बड़े जोर से हंसा। मैं आपको इस फन का उस्ताद मानता हूं। दूसरे ने आलिम से कहा, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि ये आप हैं। आप नाकाम नहीं हो सकते और कामयाबी आसान भी नहीं। आलिम ने कहा, सलाउद्दीन अय्यूबी को शायद तुम नहीं जानते। बेशक मैंने इन तमाम लोगों के दिलों में जिहाद और जिन्स के मुतालिक इस्लामी नजरियात के खिलाफ शकूक पैदा कर दिए हैं, लेकिन सलाहुद्दीन ने जो मदरसे खोले हैं वो शायद हमारी कोशिशों को आसानी से कामयाब न होने दे। उसने पूछा, तुमने मुझे ये क्यों कहा था कि मैं जिहाद पर दरस दूं? शुबक में हमें बताया गया था कि आपकी सबसे बड़ी निशानी यही है। हरी पट्टे वाले ने जवाब दिया। ये तमाम अल्फाज जो आपने दरस में बोले हैं हमें वहां बताए गए थे। हमें यह भी बताया गया था कि आप जिहाद के बाद जिनसी जज्बे का जिक्र जरूर करेंगे। आपने अपना सबक बड़ी मेहनत से याद किया है। मेरा नाम क्या है? आलिम ने पूछा। क्या आप हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया। क्या आपको हम पर शक है? हमें एक दूसरे के नाम नहीं, सिर्फ निशानियां बताई जाती है। तुम किस काम से आए हो? आलिम ने पूछा। फिदाई किस काम से आया करते हैं? हरी पट्टी वाले ने पूछा। तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा गया है? आलिम ने पूछा। एक ऊँटनी के लिए, उस आदमी ने जवाब दिया। आपके पास 2 हैं, हमें आपके पास न भेजा जाता, मगर आपको इत्तला मिल गई होगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक नायब सालार रजब सूडानी के साथ शुबक से 3 ऊँटनियां रवाना की गई थी। उनमें से एक हमारे मकसद के लिए थी, मगर मालूम नहीं क्या हुआ कि तीनों मारी गई हैं। रजब की खोपड़ी और एक सबसे ज्यादा खूबसूरत ऊँटनी सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पहुंच गई थी, वो भी खत्म हो गई। हाँ, आलिम ने आह भरकर कहा। हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सलाहुद्दीन का एक बड़ा ही करामत सालार जो हमारे कब्जे में था, जल्लाद की नजर हो गया। अंदर चलो, ये जगह महफूज नहीं। तो दोनों आलिम के साथ उठे और बाहर निकल गए। बाहर जो 6 आदमी खड़े थे वो अंधेरे में बिखर गए। अब आलिम के घर में दाखिल हुए। साफ सुथरा घर था, कई कमरे थे। 2-3 कमरों में से गुजर कर वो ऐसे कमरे में चले गए जो जमीन पर ही था, लेकिन जेरे जमीन मालूम होता था। उसके सामने कूड़ा कबाड़ बिखरा हुआ था। दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ था। साफ पता चलता था कि यह दरवाजा बरसों से नहीं खोला गया और खोला भी नहीं जाएगा।
ایک پہلو میں کھڑکی تھی، اسے ہاتھ لگایا تو کھل گئی۔ عالم اندر گیا، اس کے پیچھے یہ دونوں آدمی اندر چلے گئے۔ اندر سے کمرہ خوب سجا ہوا تھا، دیوار کے ساتھ سنہری سلیب لٹک رہی تھی۔ اس کے ایک طرف حضرت عیسیٰ کی دستی تصویر اور دوسری طرف مریم کی تصویر تھی۔ عالم نے کہا، یہ میرا گرجا ہے اور پناہ گاہ بھی۔ خطرے کی صورت میں آپ کے پاس کیا انتظام ہے؟ آنکھ کی ہری پٹی والے نے پوچھا اور مشورہ دیا، آپ کو سلیب اور یہ تصویریں اس طرح سامنے نہیں رکھنی چاہیے۔ عالم نے جواب دیا اور ہنس کر کہا، یہاں تک کسی کے آنے کا خطرہ نہیں۔ مسلمان بڑی سیدھی اور جذباتی قوم ہے۔ یہ قوم جذباتی الفاظ اور سنسنی خیز دلائل پر مرتی ہے۔ جس انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، میں ان لوگوں میں یہ کمزوری ابھار رہا ہوں۔ انہیں یہ سبق دے رہا ہوں کہ 4 شادیاں فرض ہے۔ آہستہ آہستہ انہیں بدکاری کی طرف راغب کر رہا ہوں۔ مذہب کے نام پر تم مسلمان سے بدی بھی کرا سکتے ہو، نیکی بھی۔ ہاتھ میں قرآن رکھ کر بات کرو تو یہ لوگ احمقانہ باتوں کے بھی قائل ہو جاتے ہیں اور جھوٹ کو بھی سچ مان لیتے ہیں۔ میرا تجربہ کامیاب ہے۔ میں یہاں اپنے جیسا ایک گروہ پیدا کر لوں گا جو مسجد میں بیٹھ کر اور قرآن مزید ہاتھ میں لے کر ان لوگوں کے جذبے جہاد کو اور کردار کو قتل کر دے گا۔ عورت کے متعلق میں ان لوگوں کی نظریات بدل رہا ہوں۔ صلاح الدین نے عورتوں کو بھی عسکری تربیت دینی شروع کر دی ہے۔ میں انہیں بتا رہا ہوں کہ عورت کو گھر میں قید رکھو، میں اس قوم کی نصف آبادی کو بیکار کر دوں گا۔ فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنا ضروری ہے، ہری پٹی والے کے ساتھی نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی نے یہی کمال کر دکھایا ہے کہ قوم اور فوج کو ایک کر دیا ہے۔ وہ اس وقت اعلان کر دے کہ یروشلم فتح کرنا ہے تو مصر کی ساری آبادی اس کے ساتھ چل پڑے گی۔ عالم نے کہا، لیکن وہ ایسا اعلان کرے گا نہیں۔ وہ دانش مند ہے، وہ جذباتی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ صرف ایک تربیت یافتہ سپاہی کو 100 غیر تربیت یافتہ جوشیلے آدمیوں پر ترجیح دیتا ہے۔ وہ کھوکھلے نعروں سے قوم کو بھڑکاتا نہیں، حقیقت کی بات کرتا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ اس کی قوم کو حقیقت اور تربیت سے دور رکھے اور اسے جذباتی بنا دے۔ اس قوم میں شعور کی بجائے جوش رہ جائے، وہ جوش جس میں حقیقت پسندی اور دانش مندی نہ ہو۔ دشمن کے پہلے تیر سے ہی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، خواہ تیر قریب سے گزر جائے۔ ہم ان میں صرف جوش رہنے دیں گے۔ تم نے سنا ہے کہ میں اپنے درس میں صلاح الدین ایوبی کی بہت تعریفیں کر رہا تھا۔ دونوں اونٹنیاں دکھا دیں، یہ باتیں تو ہم بعد میں کر لیں گے، اس آدمی نے کہا، اور یہ بتائیں کہ ہمیں یہاں کس وقت اور کس طرح پناہ مل سکتی ہے، اور یہاں اپنا کوئی اور آدمی رہتا ہے یا نہیں؟ عالم نے جواب دیا، نہیں، یہاں اور کوئی نہیں رہتا۔ ان کے درمیان کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا۔ وہ خفیہ الفاظ میں ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے۔ عام کمرے سے نکل گیا، واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 بڑی ہی خوبصورت اور جوان لڑکیاں تھیں۔ یہی وہ 2 لڑکیاں تھیں جن کے متعلق اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کی بیویاں ہیں۔ انہیں وہ سر سے پاؤں تک برقعے میں چھپا کر لایا تھا، مگر ان 2 آدمیوں کے سامنے وہ بے پردہ